12 سے خداوند کے پاک کلام میں جو لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور جو پہلا گناہ کیا ہے؟ اس کا فخر۔ اس کا فخر یہ تھا کہ میں تو خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے خدا جو ہے مجھ سے پیار کرتا ہے، اور وہ مجھے بات پسند نہ آئی تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے فرشتوں کو بتایا، اور پھر خدا نے خود تو نہیں لڑا، اس کے میکائیل فرشتے۔ اس کے لیے ایک اور والا پڑھ لیں تاکہ ایزی ہو جائے گا آپ کو سمجھنا بھی، کیونکہ ہم والا کو حوالہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ حزقیل اس کا 28واں باب اس کی 12ویں اور 17ویں آیت۔ حزقیل کا صحیفہ اس کا 28واں باب اس کی 12ویں اور 17ویں ہے۔ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ فخر نے اس کو دل اور دماغ کو کرپٹ کر دیا تھا، کیونکہ فخر جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس کی روح کو خراب کرتا ہے۔ کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو حسن میں کامل ہے، یہ کس کے متعلق لکھا گیا ہے؟ ایک اور حوالہ پڑھیں اسی کے ساتھ، مکاشفہ اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں سے لے کر 9ویں ہے، یہ سارا پڑھیں۔ 7ویں سے 9ویں۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آمین۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو فرشتے آسمان سے گرا دیے گئے، یہ کون سے فرشتے تھے؟ جو خوبصورت فرشتہ تھا جس کو ہم بائبل میں جس کا نام ہے لوسیفر، اور اس کو جو اب زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان، اور ابلیس، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیول۔ یہ وہی ڈیول ہے جو اوپر سے اپنے فخر کی وجہ سے آیا۔ پہلا گناہ آسمان پہ ہوا، دوسرا گناہ جب وہ زمین پر گرایا گیا، وہ اکیلا نہیں گرایا گیا، اس کے ساتھ وہ جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کی کوائر میں تھے، جو اس کی ساتھ اس کی لیڈنگ میں تھے، وہ سارے بھی زمین پر پٹک دیے گئے، اور وہ جب زمین پر آئے ہیں اب وہ فرشتے نہیں رہے، اب وہ کیا بن گئی ہیں؟ بدروحیں، ڈیمنز بن گئی ہیں۔ وہ ابھی ان کے پاس بڑا اختیار ہے، اور اس کے لیے آپ ایک میرے ساتھ حوالہ بھی نکال سکتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ سمجھیں کہ خدا کا کلام ہمیں ہو بہو کیا کہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، ایک عبرانیوں کا عام کار اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ 7ویں آیت۔ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ فرشتوں کو ہوائیں، اب ہوائیں جو ہیں وہ
کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان ہواؤں کے وسیلے سے اگر فرشتوں کو خدا نے ہوائیں بنایا، اگر خدا نے اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنایا ہے، تو جو ہوائیں یہ چلتی ہیں، اگر صرف اچھی ہوائیں تو نہیں چلتی ہیں اچھی، جس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہیں جس میں بدبو آتی ہے، وہ ایول اسپرٹس ہوتی ہیں. جو ایول اسپرٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ کو، یعنی ان ہواؤں کے وسیلے سے. اور ابھی کبھی آپ کمرہ بند ہے اور ایسی ہوا آئے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، کمرہ بند ہو پھر بھی ہوا آ رہی آ جائے، اچھی ہوا آتی ہے تو خدا ان کے لیے آپ کی برکت ہے. ہم فرشتے جو ہیں، ان فرشتوں کا علم جو ہے، یہ فرشتوں کا اینجلیکل یہ جو ہم چیز ہے، اس کو اگر ہم فرشتوں کی ساری باتوں پر غور کریں تو یہ بہت ایک علم ہے اینجلیکل. ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر میں آپ پھر کبھی خدا نے موقع دے، لیکن جتنا میرے پاس ہے میں آپ کو آج پہلے ہم نے ادھر نہیں شیئر کر سکے، لیکن ابھی بتاتا ہوں کہ وہاں یہ فرشتے جو ہیں آپ کے پاس اس دنیا میں موجود ہیں، وہی ڈیمنز جو آسمان سے گرائے گئے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور ان کی شکل بدل گئی، ان کی عقل بدل گئی. ابھی دیکھیں دنیا میں ابھی ابلیس جو ہے وہ خوبصورت بھی بہت ہے. جب ابلیس خوبصورت ہے تو آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت عجیب لگتے ہیں. کچھ جن لوگوں کے اندر اب دوسرا گناہ جو اس زمین پر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانی. خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، ان کو ڈسٹ سے بنایا، ان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور ان کو اس کے اندر اس نے اپنا دم، زندگی کا دم پھونکا ہے. اور یہ زندگی کا دم کیا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام میں اسے نئی وہ تو پیدائش میں لکھا ہے، جب ہم نئے عہد میں پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے. تو خدا آپ کے اندر ہے، خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے. لیکن اس اسپرٹ کو جب ہم دنیا کی اسپرٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ دنیا جو ہے وہ آپ کی اسپرٹ کو خراب کر دیتی ہے، آپ کی اسپرٹ کو کرپٹ کر دیتی ہے. آپ کی زندگی کرپٹ جو ہے وہ آپ کو کرپٹ مین کیا ہے کہ خراب کر دیتی ہے. جب آپ کی اسپرٹ خراب ہو جائے گی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ دنیا دار بن جائیں گے. آپ کے اندر روحانیت ختم ہو جائے گی. جب آپ کے اندر روحانیت ختم ہو جائے گی، جب آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا بن جاتے ہیں؟ ابلیس کی فالو. ابلیس کے لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابلیس جو کیونکہ فخر جو ہے وہ خدا ہمارا، اب ہم اس باتوں سے دو باتوں سے ہم نے سیکھنا کہ یسوع ہمارا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ عرش بری پر تخت نشین تھا، وہ آسمانوں پر تخت نشین تھا. آسمانوں پر تخت نشین ہوتے ہوئے وہ اس زمین پر آیا اور اس نے کیا کی؟ کون سی شکل اختیار کی؟ خاتموں کی شکل. اس نے اپنے شاگردوں کی پاؤں میں، اور اس نے کبھی بھی فخر سے نہیں کہا وہ دنیا کو تباہ کر سکتا. ایون شاگردوں نے کہا کہ اگر تو کہے تو ہم آسمان فرشتوں کی مدد مانگ کے ان کو آگ سے بسم کر دیں. تو خدا نے ان کو بھی جھڑکا، خدا نے اپنے شاگردوں کو بھی جھڑکا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح سے ہو؟ خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں کہتا. خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری جنگ خود لڑوں گا. خدا ہماری جنگ خود لڑتا ہے. اس کے پاس دیکھیں ہواؤں کے ساتھ، ہواؤں میں فرشتے ہیں، ہواؤں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں وہ فرشتے آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے آپ کو پتہ ہی نہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں تھا پتا. خدا کا پاک روح آپ سے کیسے بات کرتا ہے، میرے وسیلے سے، پاسٹر صاحب کے وسیلے سے، کسی بھی خادم کے وسیلے سے آپ کے ساتھ بات. لیکن سارے خدا کے خادم بھی جو ہیں خدا کے خادم نہیں ہیں. آپ میرے ساتھ حوالے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے. اسی عبرانیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14 ہے. کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت وہ بھیجی جاتی ہے؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں؟ روح جو ہے آپ کے پاس، میرا جسم بھی آپ کے پاس ہے، میری روح بھی ہے جہاں پر، میرا جسم بھی ہے یہاں پر. لیکن وہ بہت ساری روحیں آپ کے پاس خدمت کے لیے نہیں بھیجی جاتی، بلکہ وہ ہماری اسپرٹ میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، بغاوت پھیلانے میں، گھروں میں لڑائیاں ڈالنے کے لیے. خداوند آپ کو اس لیے ہمیں خدا کے خادموں کو بھیجتا کہ آپ کو علم بتائیں، آپ کو
علم کی باتیں بتائیں، آپ کو خدا کے پاک روح کی جو آج آپ کے لیے خدا کا پاک روح ہے وہ آپ کو بتائیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ جو بہت سا ہم ان لوگوں کو قبول کریں جو خدا کے واقعی ہی کلام سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی تربیت کی گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ گھرانوں میں پادری آتے ہیں یا پادری ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ پادری بنے ہوتے ہیں، کہیں سے تربیت نہیں لی ہوتی لیکن وہ مطلب ویسی باتیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، بھن تیری ماسی نے نا باجی تیری ماسی تیری بھن نے انہیں بدلو آ کے ورکر دکھانا، انہیں طویل پانا، انہیں اس طرح جادو پر حق ہے۔ جب بیڈ اسپرٹ خدا یسوع مسیح بدروحوں کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب بدروہیں ہیں، لیکن آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا، خدا نے ہمیں اختیار دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، پاسٹر صاحب کو مجھے اختیار دیا، ہم سب کو اختیار دیا ہے جو کہ خدا کے کلام کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم مسیح کے کلام سے سنتے ہیں تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے۔ پھر وہ جب آپ دیکھیں یہ آپ نے وہ یہ ٹرک لگایا، اگر یہ بیج جب ہم نے زمین میں لگایا تو یا پودا لگایا تو جب یہ چھوٹا تھا، اب بھی یہ اس کے وہ جو پھل ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں، لیکن چاہے یہ فروٹ نہیں ہے لیکن اس کے پھل بھی ہیں، جو اس کی جو اس کو کیا کہتے ہیں جی، نیم ہے نا، یہ نیم بکین ہے، تو اس کے بھی جو یہ اس سے شاید میڈیسن بنتی ہے لیکن اس کے بھی فروٹس ہیں، اس کی بکین سے جو ہے نیم سے بھی فروٹ بنتا ہے، اس کے بھی میڈیسن بنتی ہے، اس سے بھی میڈیسن بنتی ہے، ہر فروٹ سے۔ اسی طرح انسان کے بھی ہمارے بھی فروٹس ہیں، روح کے پھل ہیں۔ آپ کی زندگی سے خوشی، محبت، برداشت، علم، خیرت کی روح، یعنی کہ یہ ساری جو ہیں آپ کے اندر، اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر خدا ہے، اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے اندر خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو برداشت کرنے والے ہیں وہ خدا سے وہ صرف بزدل ہیں یا ان کو ڈر لگتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بزدل ہوں۔ خدا ان آپ کو دلیل، اگر اپنے نبیوں کو تیار کیا، سیموئیل کو تیار کیا، پھر وہ سیمسن کو تیار کیا جس نے شیر کو گرا دیا، سیمسن دینالا کو، اس کے ہم دیکھتے ہیں کہانی کو دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے ایسے خدا کے سورمے ہیں جو کہ آپ کو دلیر کرتے ہیں، لیکن اس لیے یہ نہیں کہ آپ اپنے روح کو خدا کے ساتھ جوڑیں گے تو خدا آپ کو اختیار ہے۔ آپ خدا کے اپنے روح کو جو ہے خدا کے کلام میں رکھیں گے تو پھر آپ کو خدا جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان فرشتوں کی جو اس دنیا میں ہماری روحانی جنگ ہے، افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں ہے، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام۔ ہاں جی، خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے سکو۔ یہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری کسی سے، خدا کی کلام میں لکھا غصہ تو کرو لیکن ہم گناہ، جب ہم دیکھیں غصہ کرتے ہیں تو کئی قتل کر دیتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں لڑائیوں میں، پھر اسی طرح سے وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، تو وہ غصے میں کیا کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں۔ اس گناہ کے وسیلے سے خدا کہتا ہے کہ بھائی غصہ کرو لیکن غصے میں گناہ نہ کرو۔ تو خدا جو ہے آپ کو پیار کر، کیونکہ خدا کے جو فرزند ہیں، خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ان سے پیار کرتا ہے، ان کو کیا کرتا ہے، ان کو اپنی ان کو لے پالک بیٹے ہونے کا حق دیتا ہے۔ یوحنا کے انجیل کا 1 باب اور اس کی
12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है उसने। अब हमारे पास ये हक इस दुनिया में है और हम इसराइली भी नहीं है, क्योंकि ये हक तो इसराइलियों के पास है। ये अब हम खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमको जो है वो इसे चाहता है कि हम उसके लिए पालक बेटे और बेटियां बने। अगर हम अगर हम दुनिया के साथ मिलते हैं या दुनिया की बातों में रहते हैं, दुनिया के कामों में रहते हैं, तो वो फिर खुदा के साथ हमारा मेल नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी रूह को इजाजत दें, अपने जिस्म को, अपनी रूह को। आपका जिस्म जो है खुदा का मक़दस है। आपका दिल जो है, आपका जिस्म जो है, ये हमारी जिस्म जो है ये खुदा का मक़दस है। चर्च में ये खुदा का घर है, यहाँ पर ये खुदा का रूह बसा। और यहाँ पर भी देखें, ये बिल्डिंग तो खुदा का घर नहीं है, लेकिन आपका दिल खुदा का घर है। ये भी उस वक्त खुदा का घर है, ये भी उस वक्त खुदा की बिल्डिंग है जब आप यहाँ पर इस जगह को मखसूस किया गया है। बाइबल में उन जगहों को जिनको मखसूस किया गया है वो यरूशलेम में आज भी मौजूद है। और अगर किसी जगह को महसूस किया जाता है तो फिर वही जगह फिर खुदा के लिए रहनी चाहिए मखसूस। फिर वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इबादत, वहाँ पर खुदा का घर है और खुदावंद आपसे अगर प्यार करता है तो आप खुदा का वो एहतराम है, क्योंकि खुदा से जो प्यार करते हैं वो उसके एहतराम में रहते हैं, उसकी मोहब्बत और उसके प्यार में। खुदावंद इस चर्च को, इस जगह को अगर मखसूस किया गया है तो फिर ये खुदा का ही घर है। इसको डबल यूज़ जब हम करते हैं सो सकते हैं, मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा जो है कहते कि खुदा का हैकल जो है, खुदा ने अपनी हैकल से किन लोगों को निकाला? क्रिएटर्स को, जो ताजर करते थे, जो उन लोगों को निकाल दिया था खुदा ने, जो लोग वहाँ पर क्या करते थे, तजारत करते थे। उन लोगों को इसलिए निकाला था क्योंकि खुदा गुस्सा आ गया, क्योंकि इन्होंने तो मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, डाकुओं की खो, जहाँ पर कारोबारी जो थे वो झूठ फरेब, जिस तरह से आज दुनिया में झूठ और फरेब था, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, बागी अदन से ही है। उन्होंने क्या है कि हमने वो फिर पहला जो कत्ल होता है इस दुनिया में, उसने कहा कि मैंने क्या किया, खुदा का तेरे भाई के खून मुझे जमीन पर से बुलाता है। तो खुदा जो है वो हमें जो है ना वो इसलिए नाफरमानी, कत्ल, गारत ये शुरू से ही इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन सिर्फ एक अगर हमें चीज बदल देती है जो 4000 साल का, जब नबियों को, अब हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक खुदा का कलाम जो है वो लोगों को सिर्फ यही बताता है कि एक नजात दहिंदा आएगा। नबी उनको तौबा करने के लिए कहते रहे हैं। अब यशायाह नबी जो है ये पुराने अहदनामे का एवेंजलिस्ट है, पुराने अहदनामे का एवेंजलिस्ट है और उनको तरबियत देता रहता है, उनको बताता रहता है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे का जो एवेंजलिस्ट है, यानी कि वो कौन है, यशायाह नबी, वो वहाँ पर मुनादी करता है तो तौबा करो, ये काम ना करो, ये खुदा की बात को सुनो, कलाम को सुनो, तो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनो। वो उनको फिर बताता है कि ये सारे जो एक नजात दहिंदा आएगा। यशायाह ने पेशन गोई की, जब हम देखते हैं उसका नामा बाप, उसकी छठी अजय वो खुदाए कादर अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, और यसी के तरह से कॉम्फर्ट ढूंढे, ये भी पेशन गोई है। फिर दाऊद नबी जो है वो भी पेशन गोई करते हैं, वो भी पेशन गोइयाँ करते हैं कि खुदावंद जो है मेरे दाएं हाथ में बैठा है। वो इसी तरह से हिजकिय्याह ने, मूसा ने, कि तुम में से मेरी मानद एक नबी बर्पा होगा, उसने खुदा यीशु मसीह को एक नबी की मानद पेश की है। तो जो फिर जब खुदा यीशु मसीह इस 4000 साल के बाद दुनिया में आ गए, तो अब हम जो गैर कौम है, वो कौन क्या बन गए हैं, खुदा के पर यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से वो रूहानी बेटे और बेटियां जिनकी मिरास है। युकाशवा की किताब में लिखा है कि अब जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो उस दिन जब जजमेंट का दिन होगा, आसमान पर बुजुर्गों के साथ बैठकर क्या करेंगे, लोगों की कौमों का इंसाफ करेंगे। वो लोग कौमों का इंसाफ करेंगे जो खुदा के साथ उसके तख्त पर बैठने की तालीम पाई, जिन्होंने वो उस बरकत को पाया, तालीम पाई, बरकत पाई, वो इख्तियार पाया।
لیکن وہ لوگ جو صرف خواہش کرتے ہیں، جو جن کے اندر فخر کیا گیا، ان کو خدا وہاں جن کے پاس اختیار ہے اس اختیار سے بھی نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند کے جو فرشتے وہ زمین پر جو گرائے گئے ہیں ان کے ساتھ ابلیس وہ طاقتور نہیں ہے، شیطان طاقتور نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ طاقتور ہوتا تو آسمان پر بھی وہ فتح حاصل کرتا۔ زمین پر دیکھ لیں، یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس نے صلیب اور قبر پر فتح پا کر اب اس کو ابلیس کو برملا شرمندہ کیا، جو کہتا تھا جس نے خدا یسوع مسیح کو بھی آزمایا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے اور تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دوں۔ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت ہے۔ اگر ہم ایک پیسہ تک اور ہمارا نکالیں یوحنا کا پہلا عام کر اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں پر آپ کو سارا راز جو ہے نا آپ کو سمجھ جائے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ پانچواں وقت کی ساتھ میں اور جو گواہی جی پڑھے اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے۔ نہیں سوری آپ نے یوحنا جن نے کر کے آپ نے پہلا کر اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند سے ہیں، ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، جو دنیا کو لالچ دیتا ہے، جو دنیا کو فریب دیتا ہے، جس نے یسوع مسیح کو بھی فریب دیا، جس نے یسوع مسیح پر بھی سیاست کروائی، جس نے یسوع مسیح کو بھی یہ کہا کہ اگر تم مجھ کو سیدھا جھک کر سیدھا کرو تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت دوں۔ آج لوگ جو ہیں شان و شوکت کے لیے، روپے پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کو بھی بیچ دیتے ہیں، خدا کے گھروں کو بھیج رہے ہیں، تو چرچز کو بیچا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ خدا کی جو روح ہے ان کے اندر مجروح ہو چکی ہے، خدا کا کلام جو ہے ان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، انہوں نے چرچز کو بیچ دی۔ تو خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے، آپ خدا کا مقدس ہو، آپ خدا کا چرچ ہو، یہ خدا کا گھر ہے، تو خادمین کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جو کہ آپ کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ آپ کو سچائی کا کلام پہنچایا جائے، کیونکہ ان کا بدروحوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اس دنیا میں بدروہیں ہیں، وہ ابلیس ہے، ڈیمنز ہے، شیطان ہے، وہ ان کو برگلاتا ہے، مختلف طریقے سے لالچ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو لالچ اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کو زمانے کے لیے جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج وہی پائے۔ جو زندگی کا تاج پانے کے لیے ہمیں آخر تک برداشت کرنا ہے، کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، ہمیں خداوند کے حضور میں ٹھہرنا ہے تاکہ ہم خدا کو اس برکت کو حاصل کر سکیں، زندگی کے اس تاج کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم زندگی کا وہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے آپ کو زندگی کا تاج لینے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ دوڑنے والے دوڑنے میں تو بہت ہیں لیکن تو دوڑ میں اس پھر دوڑ کے لیے لکھا کہ اس میں پھر پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ جو ایتھلیٹک ہوتا ہے نا، وہ اگر وہ زیادہ لمبی دوڑ ہو نا، 3 کلومیٹر ہو، 10 کلومیٹر ہو، تو اس کو زیادہ دوڑنے کے لیے اس کو اپنے جسم کو بھی اس طرح سے بنانا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہ دوڑ سکے تو 1-2 میل دوڑ کرنا وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کچھوے اور خرگوش والی کہانی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر اسے دوڑ میں دوڑنا ہے تو ہمیں وہ پرہیز بھی کرنا ہے جو خدا کے کلام میں لکھے۔ جو پرہیز، اگر پہلوان جو ہے اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے جسم کو جس طرح سے وہ موٹا کرتا ہے، مسل بناتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو اسی طرح سے اگر بھی ہم خدا میں چاہتے ہیں کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس دن ہمارا پہلا دن ہوتا ہے ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جس دن ہم بیپٹائز ہوتے ہیں، اس دن ہم یسوع مسیح کو پہلے دن قبول کرتے ہیں، وہ ہمارا یسوع مسیح میں پہلا دن ہوتا ہے۔ پھر ہم جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ 18 سال کا ہو گیا بچہ، یہ 20 سال کا ہو گیا، یہ 30 سال کا ہو گیا، تو یہ ہماری جسمانی عمر ہے۔
جب ہم مسیح میں ہمارا پہلا دن اس دن پیدا ہوتا ہے جب ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا عام کا وہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کا جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو میں نیا مخلوق ہے وہ خدا اس پہ پرانی چیزیں جاتی ہیں. جو نیا مسیح میں اب نیا مخلوق بننے کی کوشش کریں. بیپٹائز پاسٹر صاحب کے پاس ہے ہاؤس ہے بیپٹسمی کے لیے, اپنے آپ کو تیار کریں. جنہوں نے ابھی تک خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ یسوع کو قبول کریں اور بپتسمہ لیں. خدا کے قریب آئے. پاسٹر صاحب آپ کے پاس, امین صاحب ہیں آپ کے پاس, تو خدا کے ساتھ آپ جو ہیں وہ شامل ہیں اور پھر ہولی کمیونن میں حصہ لیں. خدا کے گھر کے لوگ بنے, کیونکہ خدا کی فیملی جو مسیح کے لوگ ہیں وہ خدا کی فیملی ہے, وہ خدا کے لوگ ہیں, خدا کی خاندان ہے. جو کلیسیا ہے وہ خدا کے گھرانہ ہے. خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں نیک پالک بیٹے اور بیٹیاں بنے, تاکہ آپ بھی جو ہے آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ خدا نے آپ کو اختیار دیا اور خدا نے تم کو اختیار دیا کہ تم سانپوں بچھوؤں اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں خدا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو آپ کے پاس اس اختیار کو استعمال کریں, لوگوں کو شفا دیں, لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے آپ کو خداوند پہ مصروف کریں. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. خداوند نے آپ سے محبت رکھی ہے. خداوند نے آپ کو پیار کیا ہے, مجھے پیار کیا ہے. کہ آج ہم خداوند کی ان زندگی بخش باتوں کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں جو عقل سے بھی باہر ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ خدا, بہت سارے لوگ یہاں خداوند کے گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان کا ذہن نہیں. کیوں ان کا ذہن نہیں کھلتا؟ کیوں ان کا ذہن نہیں کھلتا؟ لوگ ساری عمر خداوند کے کلام میں بلوچستان تک گاندھی سمجھ ہی ساری عمر ہی چلتے رہتے, کیونکہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں. اور جب وہ دھیان سے سنیں گے خدا کا روح ان کے اوپر آئے. خدا کا روح, کیونکہ جو سنتا ہے اسی کو خدا دماغ بھی, اس کا روح بھی, روحانی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی ان کو دماغ کو لے گا. اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. جب تک خدا کسی کا ذہن نہیں کھولتا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ پڑھتے اس کو اپنی ملاحت کے لیے. خدا ذہنوں کو کھولتا ہے. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. آمین. خدا نے ان کے ذہن کو کھولا. پھر جب خدا کسی کا ذہن نہیں کھولتا تو وہ دنیا کی سرگرمی میں رہتے ہیں, دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں, دنیا کی باتوں میں رہتے ہیں. تو جب خدا نے آپ کے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ یہ لالچ سے بچیں, فخر سے بچیں, نافرمانی سے بچیں. ہمارا خداوند خدا وہ ہے جو خداوندوں کا خدا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آسمان اور زمین کے کل اختیار اسی کے پاس ہے. اور وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے خادم جیسی شکل اختیار کی اور اپنے شاگردوں کی قوم بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم فخر اپنے اندر سے نکال دیں, عاجزی اختیار کریں. آپ خوبصورت ہیں, نو پرابلم. نہیں خوبصورت ہے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں. لیکن خدا کی اس دنیا میں خدا آپ کو خوبصورتی کو نہیں پسند کرتا. اگر کرتا تو وہ فرشتے کو قبول کر لیتا, اسی وقت آسمان پر رکھتا. خدا آپ کا دل دیکھتا کہ آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے. جس کا دل خدا کے لیے, خدا کو جو خدا کے دل کے مطابق آتا ہے, تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تو خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا.
जब हम खुदा के में मसरूर रहते हैं तो खुदा हमारी जो दिल की मुरादें होती हैं तो खुदा उनको भी पूरा करता है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चाहता हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लग रही है ना गर्मी? चलो ठीक है, मैंने महसूस किया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा पाकलान के पढ़े और और आप सबको बड़ी बरकत दे। आए सब हम अपने सरों को झुकाएं।